مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه محكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وهاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا رسول الله اسمع قالنا يا حبيب الله انرها لنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا بلغ العلا بكماله كشف فالتجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں مجھے سبحان اللہ آج بابر کا دن نور علی نور نور علی نور کا مطلب ہے ہوتا کہ دوہرا نور ڈبل نور نمبر ایک سے جمعہ ہے جمعے نو حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت ہوئی سبحان اللہ اور آدم علیہ السلام دی ولادت نو اللہ نے اتنا معظم مکرم مبارک مقدس اور اقدس فرمایا کہ اس میں ساڑھے واسطے عید قرار دے دیا نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت واسطے جمعہ عید ہے جی آدم علیہ السلام دی ولادت جمعہ عید ہوئے تے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت عید کیوں نہ ہوئے سبحان اللہ جمعہ دا دن اور پھر نور اللہ نور آج دا دن نور اللہ نور ہے حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دا بھی دن ہے اور سید الانبیاء امام المرسلین جناب احمد کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دا بھی یوم ولادت ہے اور اس کے متعلق دلائل دینا یہ سانو ضرورت ہی نہیں یہ سانو ضرورت ہی نہیں اگر کوئی پوچھے یہ میلاد کیوں مناندے ہو جشن کیوں مناندے ہو جھنڈیاں کیوں لاندے ہو نعرے کیوں لگاندے ہو جلوس کیوں کڑھدے ہو لنگر کیوں پکاندے ہو نعتاں کیوں پڑھدے ہو لائٹیں کیوں کردے ہو یہ ایکو جواب کہ نبی پاک دی نسبت نہ سبحان اللہ نبی پاک دی نسبت نال نسبت نہ اگر کوئی پوچھے کیا جائز ہے کسے نبی کیتا کسے صحابی کیتا کسے تابعی کیتا کسے تبع تابعی کیتا یہ ہون دی بدعت ہے لوگ سوال کر دیں نا یاد رکھو یہ اجتماع یہ لائٹیں یہ جھنڈے اور یہ جلسے اور یہ نعت خوانی خود اللہ رب العزت نے بھی کی تھی قرآن مجید کے حوالے میں خود اللہ نے
ہر نبی نے اپنے دور کی تھی، صحابہ کرام نے کی تھی، اولیاء کاملین نے کی تھی، سب نے، ہر ایک نے حضور کی خوشی منائی ہے، جھنڈے بھی لگائے، لائٹنگ بھی لگائی، لنگر بھی پکائے، حضور دیا نعتاں بھی پڑھیا۔ اصل یہ کچھ کام کرتے ہیں کہ ہوری کوئی کرتے ہیں، تو میں آج دلائل والے پاسے نہیں جانا۔ دلائل تو حضور دی ولادت دے جشن اور عید میلاد النبی دے دلائل، جس طرح سورج چمک رہا ہے کہ کوئی اکھ ہے کہ سورج دے روشن ہونے کی کوئی دلیل دیو، انہوں دلیل دینا گوارا کر سکو، انہوں آسو میاں اکھی ہے نہیں تو بیک لے، جی اکھی نہیں تے دلائل دین کی سن دوڑ کوئی نہیں۔ جس دے دل دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور عشق موجود ہے، اس میں دلائل دی لوڑ کوئی نہیں، دلائل دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہ کیوں کر دے ہو؟ حضور دلال محبت، یہ کیوں کر دے؟ اگرچہ دلائل دے انبار ہیں ساڑھے کو، یہ نہیں کہ دلائل نہیں ہے، یہ دے ثبوت ہے، دلائل دے انبار ہیں ساڑھے کو، بہت زیادہ دلائل ہے۔ میں اس پاسے چلا جاؤں تو پھر سارا ٹائم دلائل کی طرف چلا جا سکتا، میں فضائل کی طرف چلنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنی عظمت عطا فرمائی، کتنے شان دے کتنے مقام عطا فرمائے۔ ساڈی اوقات نہیں کسی کما حق کو بیان کر سکتی، لا یمکن الثناء کما کان حق کو بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، واہ سبحان اللہ۔ حضور دی تعریف کرنی، حضور دی حمد بیان کرنا، حضور دی نعت خوانی کرنا، یہ ساڈے کول تے وہ علم ہی نہیں، وہ ادراک ہی نہیں، ساڈے کول الفاظ ہی نہیں، جملے ہی نہیں کہ جنہاں دے نال بڑے بڑے اس میدان دے شاہ سوار اے آپ کے بس کر گئے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یا رسول اللہ جس طرح تہاڈی تعریف کرنا حق ہے، وہ حق ادا کرنا ناممکن ہے، ہو سکتی ہی نہیں۔ مختصر اتنا آ سکتے ہیں کہ بعض از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، مختصر قصہ ہے کہ اللہ تو بعد یا رسول اللہ تہاڈا مقام، اللہ تو بعد تہاڈا مقام۔ آتما نے تو یہ بھی فرمایا وہ محسن حقیقی دا جاں عکس ڈھلیا، آئے آئے وہ محسن حقیقی دا جاں جاں عکس ڈھلیا، تا سونے محمد دی تصویر اتری، وہ محسن حقیقی دا جاں عکس ڈھلیا تا سونے محمد دی تصویر اتری، محمد علی فاطمہ نور عینین حسنین دے خاص تطہیر، واہ وہی ذات وحدت دی جلوہ نمائی تا شان رسالت دی تنویر اتری، وہی ذات وحدت دی جلوہ نمائی تا شان رسالت دی تنویر اتری، جدا نور احمد دے انوار کھلے نبی رسولہ دی تنویر اتری، واہ سبحان اللہ۔ آکم تو کنزن دا خود خواب سچا، آکم تو کنزن دا خود خواب سچا، جہدی عرش تا فرش تعمیر اتری، جو رحمت الہی دے کھلے خزانے، رحمت الہی دے کھلے خزانے، جو رحمت الہی دے کھلے خزانے نور ہدایت دی اکثر اتری، واہ محمد دے ادنا غلامہ تو صدقے، محمد دے ادنا غلامہ تو صدقے، جہدے حکم دے نال تقدیر اتری، واہ بڑے سادہ جائے آسان جائے پنجابی دے الفاظ ہیں، لیکن انہاں تے غور کیتا جائے، انہاں دی گہرائی میں چلا جائے تو پتہ چلتا کہ کتنے راز اسرار اور رموز اور بھید بیان کر دیتے گئے۔ فرمایا وہ محسن حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، وہ محسن حقیقی دا جہاں عکس ڈھلیا، عکس پرتاؤ، جدو آئینہ سامنے ہوتا تو وہ وچ جڑی شے ہوندی اس کا عکس، بالکل بے شک، شیشے دے سامنے بندہ ہوئے تے شیشے دے وچ بندہ آپ نہیں بڑے ہوتا، لیکن اس شیشے دے وچ بندے دا عکس ہوندا، وہ محسن حقیقی دا جا عکس ڈھلیا، واہ
وہ محسن حقیقی دا جہاں عکس ڈلیا وہ محسن حقیقی دا جہاں عکس ڈلیا محمد دی تصویر اتری واہ سبحان اللہ تصویر اتری اس محسن حقیقی دا عکس اس دی تصویر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ سارا جہان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ یاد رکھو جیڑی چیز جیڑی ہستی جیڑا وجود لا الہ الا اللہ ہے وہ باطن ہے اسے دا ظہور محمد رسول اللہ اسے دا ظہور محمد رسول اللہ اور اس کی واضح دلیل ہے یہ جملہ کلمہ شریف والا کسی عالم نہیں بنایا کسی مفسر نہیں بنایا کسی محقق نہیں بنایا کسی دانشور اور سکالر نے نہیں بنایا بلکہ یہ جملہ خود کلام ہے اللہ رب العزت اللہ کا کلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرما دینا غفور رحیم وہ جیڑا بھی گناہ گار ہوئے سارے گناہاں دی معافی واسطے وہ دروازہ کھل ہے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے میرے محبوب اپنے نہ بندے گناہگار بندے آپ فرما دو کہ اگر تسی گناہ کر کے اپنی جانت پہ ظلم کر بیٹھو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت کیڑی شے ہے اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا محبوب رحمت نے میرا محبوب سارے جہان واسطے تے جڑی رحمت ہے فرمایا اس کی کوئی نا امید نہ ہو اور نبی پاک کی ذات تو محبوب لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف دے گا نا امید نہیں ہونا سارے گناہ معاف دے گا سوائے شرک دے سوائے شرک دے شرک اللہ نے برداشت نہیں اللہ نے برداشت نہیں اللہ شرک برداشت نہیں کردا ان الشرک لظلم عظیم اور انما المشرکون نجس شرک بہت بڑا ظلم ہے اور مشرک لوگ پلید ہیں مشرک لوگ پلید ہیں اللہ کو شرک برداشت نہیں جدو شرک برداشت نہیں شرک کس وعدے جب دو چیزاں برابر ہوئے تو دوسرا ایک دوسرے دے شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے دے شریک ہوتے ہیں اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہرگز اللہ دا شریک نہیں اللہ ساڈا وحدہ لا شریک ہے وحدہ لا شریک ہے نبی پاک شریک نہیں اللہ دا کوئی بھی نہ شریک ہے نہ ساتھی ہے نہ ہمسار ہے نہ کوئی برابری کرنے والا ہے اللہ دی توحید ہے کہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد نہ پیدا ہویا کسے وچوں تے نہ کوئی عہدے وچوں پیدا ہویا نبی پاک دا میلاد مناونا ہی شرک دی جڑ کٹدا ہے کہ ساڈے نبی پاک دے پیدا ہوئے نے کیا بات ہے حضور دا میلاد منا کے شرک دی جڑ کٹدے ہیں واہ شرک کو ختم کر دے کہ نبی پاک اللہ دے شریک نہیں اللہ دے شریک نہیں لیکن کلمہ اللہ بنایا اس نقطے میں سمجھو کلمہ اللہ بنایا اللہ کا کلام ہے اس نقطے میں بھی سمجھو اللہ نے شرک برداشت نہیں برابری برداشت نہیں پھر اس جملے میں دیکھو کلمہ شریف دینوں کہ لا الہ الا اللہ کتنے حرف ہیں گنو تے بار محمد رسول اللہ کتنے حرف ہیں 12 گن دو پہ کتنے حرف ہیں 12 لا الہ الا اللہ دا پورے جملے وچ کسے حرف تے نقطہ نہیں کسے حرف تے نقطہ کوئی نہیں محمد رسول اللہ دے پورے جملے وچ نقطہ لفظ اللہ دے حرف 4 لفظ محمد دے حرف 4
لفظ اللہ دا تیسرا حرف لام ادھے ہوتے شد، لفظ محمد دا تیسرا حرف میم ادھے ہوتے بھی شد شد۔ اللہ بولو تے تھوڑا منہ بند ہوئے تے منہ کھول میں دا اللہ تے محمد دا دو باری آپ سے جگو سے دا پوس محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ محمد محبوب ہے، محمد محبوب محبوب ہے، پیارے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اللہ صمد کا معنی بھی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کائنات کے اندر کسی چیز دی محتاجی نہیں، ساری کائنات اسے دی محتاج ہے، لیکن اللہ نے جملہ اور وہ جملہ جس جملے دوتے ساڑھے سارے ایمان تے عبادات دی بنیاد ہے۔ اگر جملہ کلمہ شریف نہ ہوئے تو ساڑھے نمازاں، روزے، حجاں، زکاتاں، قربانیاں، تہجد، ذکر، اذکار، خیرات سب کچھ رائے گا، سب کچھ فضول اور بیکار۔ ساری عبادات اور سارے ایمانیات دا بنیاد کلمہ شریف ہے۔ اگر کلمہ شریف چی کمزوری آ جاوے تو باقی ساری عبارت منہدم ہو جاوے، گر جاوے، ڈھہ جاوے۔ ساڑھا کلمے ہوتے ایمان ہے، کلمے ہوتے ایمان ہے، اور کلمہ اللہ نے بڑھایا۔ اللہ نے کیا نعوذ باللہ یہ پتہ نہیں لگا کہ میں ہکو جتنے حرف پہ رکھنا تھے، ہکو جتنے حرف پہ رکھنا تھا، برابر پہ رکھنا تھے، تکری دو لوگ تامی برابر ہیں، گنتی دے حوالے ناوی، نقطے دے حوالے ناوی، زبرہ زیرہ شدہ دے حوالے ناوی، جی ہکو جائے تے شرک تے اللہ کو پسند ہی نہیں، شرک اللہ کو برداشت ہی نہیں، تے اتھے خطرہ تے آئی نا لوگ شرک کر سکتے۔ نبی نو اللہ دے برابر سمجھ سے شریک بنا لے سے کہ شرک اللہ چاہتا ہی نہیں، برداشت ہی نہیں، معلوم ہوا شرک علی گل ہی نہیں، شرک علی گل نہیں۔ فرق اے وے کہ لا الہ الا اللہ باتیں نے، محمد رسول اللہ، لا الہ باتیں نے، محمد رسول اللہ ظاہر ہے، اور اللہ دے وصف ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن۔ سبحان اللہ، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ باطن تے سارے لوگ مندے، باطن چھپ گیا، نظر نہیں آ رہا، ظاہر والے پاسے کسی ظاہر والے پاسے کسی دا دھیان ہی نہیں۔ ظاہر ویکھن واسطے سارے انے، اور اللہ تانوں اکھاں نصیب فرمائے، او بصیرت عطا فرمائے، او نور دل عطا فرمائے، او نور ایمان عطا فرمائے۔ میں دعا کردا جس نور ایمان دے نال، جس فراست دے نال، جس بصیرت دے نال تسی اس ظاہر اللہ نو ویکھ سکو، جس ظاہر اللہ نو ویکھ سکو، جیڑا اللہ ظاہر نظر آن والا، جیڑا اللہ ظاہر نظر آن والا، او اسے لا الہ الا اللہ دا سبحان اللہ، اسے لا الہ الا اللہ دا ظہور ہے۔ اس نے فرمایا او محسن حقیقی محسن حقیقی دا جان آنکھ سے ڈلیا سونے محمد دی تصویر اتری۔ اتنا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان جو نکلے الفاظ نو اپنے الفاظ قرار دیتا اور فرمایا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ میرے محبوب زبان تیری یہ کلام میرا، زبان تیری یہ کلام میرا نکلتا ہے۔ اے میرے محبوب ہاتھ تیرے بین بیعت میری، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ کسی نبی سے نہیں، کسی رسول سے نہیں، کسی انسان سے نہیں،
کسی بشر سے نہیں، جبکہ ظاہراً نبی پاک رسول ہیں، نبی پاک نبی ہیں، نبی پاک انسان ہیں، نبی پاک بشر ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جو تجھ سے بیعت کرتا ہے وہ کسی نبی سے بیعت نہیں کر رہا، وہ کسی رسول سے بیعت نہیں کر رہا، کسی بندے انسان اور بشر سے بیعت نہیں کر رہا، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہا، سبحان اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہا ہے۔ ہاتھ نبی پاک نے ہوئے، اللہ فرماوے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ میں اللہ کے ہاتھ ہیں جو صحابہ کے ہاتھ۔ واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سرکار کی آمد، مرحبا، انٹھار کی آمد، مرحبا، دی آمد، مرحبا، حیدری، یا علی۔ اور نبی پاک خود ارشاد فرماوے من رآنی فقد رأی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے عین ذات حق کو دیکھا۔ مجھے دیکھا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، من رآنی فقد رأی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے عین ذات حق کو دیکھا۔ اور صحابہ کرام بھی عرض کریں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأیت ربی فی سکک المدینہ علیہ بلۃ الحمراء، میں نے اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا اس حال میں کہ سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے۔ کون سے رب کو؟ حضرت ابو ہریرہ نے مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، وہ وہی رب تھا جس کا اس زبور میں نام محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تسی اکثر حدیث قدسی سن دے ہو، اللہ تعالیٰ عام ولی دے متعلق فرمانا، عام ولی دے متعلق حدیث قدسی وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا کہ جدوں میرا بندہ میرے قرب وچ آوے، جدوں اس میں میرا قرب نصیب ہو جاوے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، کنت یدہ الذی یبطش بہ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، کنت رجلہ الذی یمشی بہ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا اور پھرتا ہے۔ سبحان اللہ، علماء بیان کر دیں یہ حدیث پاک سنیں، یہ ولی کی شان ہے، اللہ فرما رہا ہے جی ولی دا ویکھنا رب دا ویکھنا، ولی دا سننا رب دا سننا، ولی دا بولنا رب دا بولنا، ولی دا پکڑنا رب دا پکڑنا، ولی دا چلنا پھرنا رب دا چلنا پھرنا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرفت اعلیٰ ذات جس دی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس نو ویکھ کے تے دیکھ میں نہ یقین، سبحان اللہ، واہ، یہ جڑی ہستی باتیں نے آئے آئے آئے، یار نہیں وچ پردے خود پردہ آئے یار دے، یار واہ، نہیں وچ پردے خود پردہ ہے بچ، وہ یار کل ہوکڑی رات والا آج بیس بٹا کے بنتا ہے، واہ، آج بیس بٹا کے بنتا ہے، کسے واسطے فرمایا وہ عزیزم پہلے میرے ہم پہلے نعت پڑھ رہے محمد مصطفیٰ محشر میں تاہا بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں قیامت والے دن محمد مصطفیٰ محشر میں طاہا بن کے نکلیں گے، ارے اٹھا کر میم کا پردہ ہویتا بن کے نکلیں گے، واہ، اس سے پردہ ہے، آئے اس سے لباس بشری ہے، واہ، اس حجاب دے وچ اس پردے دے آئے وچ ہائے، اسے پہچان لیا کہ کوئی مجھے اندھیرا آئے 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 آئے، واہ، محمد مصطفیٰ محشر میں، محشر میں اتھے سارا نہیں تھا آئے آئے، اتھے بھلکھے دور ہو جاتے آئے آئے، محمد مصطفیٰ محشر میں تاہا بن کے نکلیں گے، ارے اٹھا کر میم کا پردہ ہویتا بن کے نکلیں گے، بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہردم، بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہردم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے، واہ،
محشر میں طه بن کے نکلیں گے. ارے اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے. لیکن جس دی اکھ بینائی نہ ہوئے، جس نو نور بصیرت نہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، عمر فاروق نے بھی دیکھا، عثمان غنی نے بھی دیکھا، حضرت حیدر کرار نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ حذیفہ ابو لہب نے بھی دیکھا. کیا سارے دی نظر یکساں نہیں؟ سارے دی نظر دیکھنے والے تو سارے ہاں، لیکن جو مقام و مرتبہ، جو شان، جو عزت، جو مقام ابو بکر صدیق نو ملی، عمر فاروق نو ملی، عثمان غنی نو ملی، حیدر کرار نو ملی، کیا وہ دوسرے جڑے مکہ دے سردار ہیں، جڑے مکہ دے راٹھ ہیں، جڑے مکہ دے جگیردار تے نواب ہیں، کیا انہوں نے مقام مل سکیا؟ نہیں. انہوں نے اکھاں تے پردے رہے. ویکھنے وچ فرق میں مثال دے لواں. ایک درخت ہے، اس درخت میں ایک لکڑہارا بیٹھا، ایک کاریگر بیٹھا، اس درخت میں ایک حکیم بیٹھا. سارے دی ویکھنے وچ فرق ہے. لکڑہارے نے اس دے وزن اندر ویکھنا اتنے من، سادہ جی گل سمجھا لئیے، اتنے من وزن اس درخت دا، اس من دے حساب نال درخت دا مول لانا. کاریگر اس وزن نال نہیں ویکھنا، اس اپنا اتنے دے پھٹے بننے، اتنی کڑیاں بننیاں، اتنی فلاں شے بننی فلاں شے، اس او دے حساب نال اس دا مول لانا. ہن حکیم آ گیا، درخت ایک کوئی اس ویکھنا ہے ایدیاں جڑاں فلانی دوائی استعمال آدیاں، اس دے پھول تے پھلیاں فلانی دوائی، اس دی چھل تے کھال فلانی دوائی استعمال. درخت ہک کے لکڑ ہارے دی سوچ ہو رہے، کاریگر دی سوچ ہو رہے، حکیم دی سوچ ہو رہے. لکڑ ہارے نے اپنے حساب نہ ریٹ لاؤنا، کاریگر نے اپنے حساب نہ ریٹ لاؤنا، تے حکیم نے اپنے حساب نہ ریٹ لاؤنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات، وہ ذات بے مثل ذات ہے، وہ لا ریب ذات ہے، جس میں ابو جہل نے بھی دیکھا، جس میں ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، جس میں حیدر کرار نے بھی دیکھا، جس میں عمر فاروق نے بھی دیکھا، جس میں عثمان غنی نے بھی دیکھا، جس میں صحابہ کرام نے دیکھا، اور جنہ نور ایمان نال دیکھا اور رب دے یار واہ سبحان اللہ. جنہ نور ایمان نال دیکھا اور رب دے محبوب بن گئے اور رب دے پیارے بن گئے، تے جنہ اپنے سبحان اللہ کیا بات ہے، جنہ اپنے جیسا دیکھا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جڑے فقط انسان ہی تھے، جب دیکھن والی اکھ منگو رب اور نور بصیرت منگو. جدو نور بصیرت حاصل ہو سی تو پھر یقیناً قرآن مجید کے اندر بھی نبی پاک کی عظمت نظر آ. سبحان اللہ. اور کسی کتاب کی لوڑ ہی نہیں ان کی عظمت، ورنہ ہر ایک نے اپنی عقیدت کا اظہار کیتا. ہر عالم نے، ہر صاحب درد نے، ہر صاحب ایمان نے، ہر صاحب ذوق نے، ہر مفسر نے، ہر محدث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قصیدے لکھے اور بڑے پیارے قصیدے لکھے، بڑی عظیم نعتیں لکھیاں. ہر ایک نے اپنا حصہ پایا ہے، لیکن جڑیاں تعریفاں اللہ کی دیاں، جڑی تعریفاں اللہ کی دیاں. جس محبوب کریم دا اللہ خود ثنا خوان ہوئے، جس دیاں تعریفاں اللہ کرنے والا ہوئے، کیا وہ ہستی ساڑیاں تعریفاں دی محتاج ہے؟ اسی تعریفاں کرنی ہے کہ کوئی حضور دی شان بدلنی ہے؟ نہیں. جس طرح ساڑی عبادت دے نال اللہ دی شان بڑھدی نہیں، ساڑے انکار دے نال اللہ دی شان گھٹدی نہیں. نبی پاک کی تعریف کرنے والا خود اللہ ہے. اس نے فرما دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہ کے محبوب کی تعریف کرنے والا اللہ اس تعریف میں سانو بھی شامل کر رہا اے ایمان والا تو سب شامل ہو جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو میرے فرشتے بھی تعریف کر رہے ہیں میرے فرشتے بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں میرے فرشتے بھی میرے محبوب دے حسن و جمال دے تذکرے کر رہے ہیں اے میرے محبوب دے کلمہ پڑھنے والوں تسی محروم نہ رہ جاؤ اسے بھی پڑھو سبحان اللہ پڑھو جس ہستی دا اللہ نے